بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق مواصلات کے ذرائع پڑھیں گے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی تخلیق ہے جن کا سنِ ولادت 1936 ہے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان 1936 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ انگریزی ادب خصوصاً سائنسی مضامین اردو ادب کو دیے، یعنی کہ انہوں نے جو انگریزی ادب میں جو کام ہوا تھا اس کو انہوں نے اردو ادب میں ڈھالا۔ جدید سائنسی رجحانات کو نشر اور اشاعت کا اہتمام انہوں نے کیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس فرض کو ادا کیا۔ دور حاضر کی ایجادات جو تھیں اس سے اپنی عوام کو روشناس کرایا تاکہ لوگ ان جدید ایجادات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مصنف نے سبق مواصلات کے ذرائع، مواصلات کے شعبے میں عہد بعہد ترقی، جیسے مرحلہ وار ترقی ہوئی ہے، کو انتہائی جامع انداز میں پیش کیا ہے۔ مصنف کا طرز تحریر کی بات کی جائے تو ان کا اسلوب بیان جو ہے وہ بہت سادہ ہے، رواں ہے۔ یہ مضمون جو مصنف کی علمیت اور زبان پر جو قدرت ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسٹوڈنٹس، پہلے اس میں جو چند ایک مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی دیکھ لیں۔ مواصلات، رسل و رسائل مطلب پیغام رسانی، نقل و حمل، پیغام پہنچانا۔ جدید، نئے، ذرائع، ذریعے، ذریعہ کی جمع ذریعے، طریقے، وہ کون سے ذرائع ہیں، طریقے ہیں جن کے ذریعے سے نئے طریقے جو ہیں جس سے ہم اپنا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ قاصد، پیغام پہنچانے والا، خط، دوسری جگہ تک پہنچانے والا، گھوڑ سوار، گھوڑے کی سواری کرنے والا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر مصنف نے دور حاضر کی بات کرنے سے پہلے پرانے وقت کی طرف، قدیم وقت کی طرف قاری کی توجہ کو متوجہ کیا ہے۔ ماضی سے حال کی طرف وہ آئے ہیں۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ مواصلات شروع سے انسان کی ایک ضرورت رہی ہے۔ پہلے اس کام کے لیے خط دے کر قاصد بھیجے جاتے تھے، پھر گھڑ سوار دہرائے جانے لگے۔ گھڑ سواروں کے ذریعے بہت دور دور تک پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ دور دراز پیغامات بھیجنے کے لیے 10-10، 12-12 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں جہاں تازہ دم گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے۔ وجہ یہ کیا تھی کہ ظاہری بات ہے گھوڑا بھی ایک جاندار چیز ہے، جب وہ تھک جاتا تھا تو وہاں تک جو پیغام لینے والا لے کے جاتا تھا تو آگے نیا گھوڑا اور نیا گھڑ سوار موجود ہوتا تھا جو اگلی منزل تک لے کے جاتا تھا پیغام کو۔ گھڑ سوار خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو جاتے اور وہاں اس کے گھڑ سوار کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے۔ اگلی منزل کا گھڑ سوار بھی ایسا ہی کرتا۔ اس طریقے سے سینکڑوں میل دوری تک خط پہنچائے جاتے۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں آگے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ جدا خانہ، الگ، بلاد اسلامیہ، اسلامی ممالک، کثرت، بہتات، فرما روا، بادشاہ، حکمران، پیغام رسانی، پیغام پہنچانا۔ ہم اپنی پڑھائی کا سلسلہ آگے شروع کرتے ہیں دوبارہ سے۔ گھڑ سواری کے ذریعے مواصلات کے نظام کو بہت ترقی دی تھی۔ اس کے لیے جداغانہ محکمہ قائم کر دیا جو دیوان البریت کہلاتا تھا۔ اسٹوڈنٹس، ابھی پہلا آپ نے جو سلسلہ پڑھا وہ آپ نے پڑھا کہ شروع میں قاصد کے ذریعے خط پہنچایا جاتا تھا، وہ ہوتا تھا قریب قریب خط پہنچانے کا ذریعہ۔ پھر نظام آیا گھوڑوں کے ذریعے سے پہنچانے کا کہ گھڑ سوار پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے اور اس کا پورا آپ نے ایک سلسلہ پڑھا۔ اب آگے جو ایک اس میں ذکر ہوگا پیغام رسانی کا وہ ہے کبوتروں کے ذریعے سے، جو عموماً جو مغل بادشاہ تھے انہوں میں یہ بہت عام تھی یہ بات۔ بہت زمانے تک مواصلات یا پیغام رسانی کا کام کبوتروں سے بھی لیا گیا۔ خط اس کی گردن میں یا اس کے بازو میں باندھ دیا جاتا اور اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا، یعنی کہ مقررہ جو منزل ہوتی تھی۔ ان کے ذریعے سینکڑوں سال تک پیغام رسانی ہوئی۔ اس طرح ہوتا تھا کہ ان کبوتروں کو اچھی خاصی ایک تربیت دی جاتی، ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انہیں پہلی بار کس نے استعمال کیا اس کا تو علم نہیں، مگر یہ بات تاریخی کتابوں میں بکثرت موجود ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے انہیں پورے بلاد اسلامیہ میں استعمال کیا، شام، عراق، مصر اور ایران وغیرہ میں۔ ہندوستان کے مغل فرمانرواؤں جہانگیر نے بھی اس کام کے لیے کبوتر پال رکھے تھے۔ بعد میں یورپ کے حکمرانوں نے بھی پیغام رسانی کے لیے انہیں استعمال کیا۔
یہ دوسرا آپ نے طریقہ اس میں پڑھا. اب آگے جب جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بھی بہت ترقی ہوئی. گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی. اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجی جانے لگی کہ گھڑ سواروں والا کام ختم ہوا اور ریل گاڑی کے ذریعے سے جو تھی ڈاک جو تھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچی جانے لگی. انہی برسوں میں ایک ایسا آلہ ایجاد ہو گیا جس نے موٹر اور ریل گاڑی کی محتاجی ختم کر دی، کیونکہ اس آلے کے ذریعے سے دور دور تک پیغام رسانی کی جانے لگی. یعنی کہ مزید ترقی آئی اور جو ریل وغیرہ کا کام تھا. جی تو بتایا آپ کو کہ پھر ایک آلہ جو تھا ٹیلی گرافی، آگے ہم پڑھیں گے، وہ ایجاد ہوا جس سے پیغام رسانی کی جانے لگی. جی اب آگے مشکل الفاظ پہلے دیکھیں. ٹیلی گرافی جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آلے کا نام ہے، یہ ایک ایسا آلہ ہے جس میں تار کے ذریعے سے تار پر خبر بھیجنے کا یہ آلہ ہے اور عام زبان میں اسے تار کہتے ہیں. دوسرا لفظ ہے آمد، جز، عنصر، قطر مراد یہاں پہ عرض ہے. وہ آلہ ٹیلی گرافی تھا جسے 1838 میں فینلے مورس نے ایجاد کیا. پھر 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گیا جو کسی تار کا واسطہ بنائے بغیر فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہروں یعنی کہ ریڈیو ویوز کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا. پہلے تار کے ذریعے سلسلہ شروع ہوا، پھر وائرلیس یعنی اس میں تار کا بھی پھر ضرورت نہیں تھی، صرف لہروں کے ذریعے ویوز کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جانے لگا. ان آلات کے ذریعے سے پیغام رسانی کے لیے وقت کا عامل بھی ختم ہو گیا. یعنی کہ جو وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے میں درکار ہوتا تھا اس نے اس چیز کو بھی ختم کر دیا، کیونکہ جن لہروں پر بھیجی جاتی تھی ان کے سفر کی رفتار 1,86,000 میل یعنی کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، جبکہ زمین کا قطر اس سے بہت کم صرف چند ہزار میل ہے. یعنی کہ اس نے جو وقت کا جو عمل تھا، جز تھا، اس کو بھی ختم کر دیا. بغیر وقت کے اسی لمحے ادھر سے آپ بات کر رہے ہیں، دوسرا آپ کی بات سن رہا ہے، یہ سلسلہ شروع ہوا. جی اسٹوڈینٹس پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں. وائرلیس جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بغیر تار کے پیغام رسانی کا ذریعہ. اب دیکھیں یہ لفظ ڈھیلا مطلب پتھر، خلل بگاڑ خرابی مطلب پے در پہ لگاتار. وائرلیس کا ایجاد کا اصول یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہروں میں سے ایک قسم برقی مقناطیسی لہریں جو ریڈیائی لہروں بھی کہلاتی ہیں، جبکہ بقیہ 2 لہریں روشنی اور حرارت ہیں. ان لہروں کو سمجھنے کے لیے آپ پانی کی سطح پر اٹھتی رہنے والی لہروں کو تصور میں لائیں. اب یہ آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں. یہاں پر مصنف تالاب میں ڈھیلا پھینکتے ہی یعنی کہ پتھر جب ہم تالاب میں پھینکتے ہیں اس کے پانی میں خلل پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو ایک فلو سے بہہ رہا ہوتا ہے اس میں خرابی آ جاتی ہے، جس سے اس کے چاروں طرف پے در پہ لہریں اٹھنے لگتی ہیں. لگاتار لہروں کا ایک سلسلہ سے شروع ہو جاتا ہے وہاں پر، اور وہ یہ کے بعد دیگرے تالاب کے کناروں کی طرف پھیلنے لگتی ہیں. فضا بھی پانی کی لہروں کی طرح کی ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں. خاموش فضا میں کسی بھی قسم کی آواز ان لہروں میں جو تالاب کے پانی کی طرح کا خلل پیدا کر دیتی ہیں، اس خلل کے رونما ہوتے ہی ریڈیائی لہریں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، خواہ وہ جگہ بہت دور ہو. تو یہاں آپ کو بتایا گیا کہ جس طریقے سے مصنف بتا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم تالاب میں ایک پتھر پھینکتے ہیں، ایک لہریں اس میں اٹھتی ہیں اور وہ پانی کی جو لہریں پھیلتی جاتی ہیں تالاب کے کناروں کی طرف کو پھیلتی ہیں اور لگاتار وہ اٹھتی جاتی ہیں لہریں. اسی طرح فضا بھی بالکل اسی طرح سے ہے. خاموش فضا ہے، اس میں جب آواز کوئی اٹھتی ہے تو بھی ان لہروں کی طرح ہی سائڈوں پہ پھیلتی ہے اور یہ جو چیز ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ لہریں پہنچ سکتی ہیں. وائرلیس جو اس اصول پر کام کرتا ہے کہ اس کے ذریعے پیغام صرف بھیجا نہیں جاتا بلکہ وصول بھی کیا جاتا ہے. لہٰذا اس کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کرنے کے لیے وائرلیس کے 2 سیٹوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ آپ جب اپنی بات کہتے ہیں تو دوسرا جو اس پیغام کو سنتا ہے، جس تک پیغام وہ پہنچتا ہے. پہلے تو خط ہوتا تھا نا، صرف آپ نے بھیجا اور پہنچ گیا. اب جو خط والے کا جو آگے سے جو جواب ہے وہ بھی فوری طور پہ، یعنی کہ نہ صرف پیغام بھیجا، آگے سے پیغام فوری طور پہ آپ کو بھی مل گیا یہ وائرلیس کے ذریعے سے. اس لیے اس میں 2 سیٹوں کا ہونا ضروری ہے. ان میں ایک سیٹ فرض کیجئے کہ کراچی میں اور دوسرا حیدرآباد میں. دونوں سیٹوں کی بناوٹ بالکل ایک جیسی ہوگی اور دونوں ایک اصول پر کام کریں گے. دونوں سیٹوں میں ایک مائکرو فون ہوتا ہے، وہ بجلی کے تار سے منسلک ہوتا ہے جو بیٹری سے بھی کام کر لیتا ہے. اب یہاں تک اسٹوڈنٹس آج ہمارا سبق ہے. آپ نے مشکل الفاظ کے معنی وغیرہ اس میں دیکھنے ہیں
اور تشریح کے حوالے سے بھی اس کو تیار کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.